آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس انٹرسٹنگ ڈرامہ کو، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف خورشید حسن کی اماں جو ہوتی ہیں نا، خورشید کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تمہاری طبیعت کیسی، حال احوال پوچھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ماں ہوتی ہے نا، ماں تو پھر بیٹوں کا حال احوال پوچھے گی، اسی لیے وہ بھی فون کر کے اپنے بیٹے کا حال چال پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں پوچھوں کہ میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ خورشید حسن اپنی امی کو جواب دیتا ہے، امی جان میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹینشن مت لیں، فکر مت کریں، ٹھیک ہے۔ بعد میں خورشید حسن بیچارہ سوچ وچار میں پڑ جاتا ہے کہ رتبہ مجھے چھوڑ کر آخر کار گھر کیوں چلی گئی، ٹھیک ہے۔ پہلے ابھی تو وہ آئی تھی، اتنے دن بھی نہیں ہوئے تھے اور ابھی سے مجھے چھوڑ کے چلے گی، میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ مسئلہ کیا بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے وہ پریشان بہت زیادہ رہنے لگتا ہے، تو اس کو جواب بھی تو چاہیے ان سب باتوں کا کہ وہ کیوں مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور کیسے گئی ہے۔ تو خورشید حسن جو ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان سب باتوں کا جواب طلب کرنا چاہتا ہے کہ آخر کار مسئلہ کیا بنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فی الحال اس کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا جواب موصول نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ازکا جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے ہی چکروں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی امی کے گھر گئی ہوتی ہے تو وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ خود التمش مجھے لینے کے لیے آئے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ التمش جو ہے وہ کسی بھی صورت اس کو لینے کے لیے نہیں آئے گا، التمش گھر بیٹھا رہتا ہے۔ التمش کو بس رتبہ چاہیے تھی جو اس کے نصیب میں نہیں تھی اور نہ ہی اس کو ملنے والی تھی۔ تو ازکا کی بہن اس کو کہتی ہے کہ اپنا بہن ازکا ہو سکتا ہے تو جا کے رتبہ سے معافی مانگ لو، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر تم معافی مانگ لو گی تو ہو سکتا ہے التمش بھائی کے دل میں خیال آ جائے اور تمہاری محبت جو ہے وہ اس کو جو ہے سمجھ سکے اور تمہارے ساتھ جو ہے نا اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ازکا کی بہن اپنے منہ سے الفاظ نکالتی ہے تو اس کو وہ ازکا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے گھر والے نہیں میرا ساتھ دے رہے، باہر والے کیسے دیں گے۔ تو اس کی امی اور اس کی بہن، دونوں بہنیں ازکا اور اس کی بہن بھی بیٹھی ہوتی ہے، وہ آپس میں میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ تم دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہو، ٹھیک ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو ازکا کی بہن کہتی ہے کہ امی جان میں نے تو صحیح بات کی، اگر اس کو غلط لگی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنا منہ خود چہرے میں دیکھے کہ اس نے کیا کرتوت کی اور کیا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو بیچاری کرے گی کچھ نہ کچھ۔ تو اس کی امی کہتی کہ حوصلہ رکھو اور صبر رکھو، ٹھیک ہے، تم نے ٹینشن نہیں لینی اور نہ ہی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ کیوں ٹینشن لے گی اور نہ ہی اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ ازکا کی امی جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی چالاک اور ہوشیار قسم کی ہوتی ہے، وہ بس یہی چاہتی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں نا کسی نہ کسی طریقے سے سلجھ جائیں اور یہ ہماری جان چھوٹ جائے ان سب معاملات سے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس نے تو اپنا کام جو ہے نا وہ تو تمام کرنا ہے، باقی ہو کچھ ہو نہ ہو۔ تو ازکا کی بہن کہتی کہ امی آپ اسے چپ کر، ازکا کہتی ہے امی آپ اسے چپ کروا لیں، ٹھیک ہے، یہ میرے خلاف ہوتی جا رہی، ورنہ یہ نہ ہوگا اس گھر میں ایک نیا جو ہے وہ دنگا فساد کھڑا ہو جائے۔ اس کی امی ازکا کی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا تم اس معاملات میں کیوں دخل اندازی دے رہی ہے، ازکا اور التمش کے معاملات ہیں یا میرے، ٹھیک ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو، تم ان سب معاملات میں دخل اندازی مت دو ورنہ تمہارے لیے بہت زیادہ مشکلات اور مصائب آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آگے سے کہتی کہ امی جان میں نے صحیح بات کی ہے تو اس کے مرچیں لگ رہی ہیں۔ تو ازکا کی بہن شروع دن سے ازکا کے خلاف تھی، اس کی امی تھوڑا غصے سے اس کو دبک دیتی ہے، جیسے اس کو غصے سے دبکتی ہے وہ چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے پھر ماں نے اس کو کہا ہوتا ہے تو بیٹھنا تو بنتا ہی ہے اس کے لیے۔ تو ازکا کی امی کہتی تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کیا کرتی پھر رہی ہو، تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ نہیں۔ وہ کہتی جی امی جی مجھے احساس ہے، آپ کو اس بات کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا، رتبہ کو کہتا ہے کہ چپ چاپ خورشید حسن کے ساتھ جو ہے نا جا کے اپنا گھر بساؤ، یہاں پہ نہ بیٹھی رہو، ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہارے ساتھ اچھا نہ ہو۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے اپنے والد کو مس سمرین کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ بابا جان وہاں تو خورشید نے نیا کام شروع کیا ہوا ہے، تو وہ مس سمرین کو چاہتا تھا، اس کو جو چاہنے والی تھی وہ مل گئی ہے، میری طرف نہ تو وہ توجہ کرتا ہے نہ تو فوکس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو چیز چاہیے تھی وہ اسے مل گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ خود جا کر اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے اپنا کام یعنی آپ اپنی بات منانے میں یعنی کہ پوری ماہر ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے بھی۔ تو رتبہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بابا کو کنونس کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو میرے بابا جو ہے نا میرا ہی کہا مانیں گے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ تم سے زیادہ تمہارے والد جو ہیں وہ خورشید حسن پر اعتبار کرتے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے رتبہ کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے جو کہ ابھی اس کی دور ہونے والی ہوتی ہے۔ اس کا والد رتبہ کا کہتا ہے کہ تیاری پکڑو ہم حسن آباد جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حسن آباد ہی کالج میں، وہاں پہ خورشید حسن پڑھاتا ہے۔ تو رتبہ کا والد کہتا ہے ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ ماجرا کیا ہے۔ تو رتبہ پہلے منع کرتی ہے لیکن اس کا بابا اصرار کرتا ہے، مہر علی، وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں کہہ دیا ہے نا ہم وہاں پہ جا رہے ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تو رتبہ آگے سے کہتی ہے ٹھیک ہے بابا۔ رتبہ کا منہ ہلکا سا ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے رتبہ کو بھی بھنک ہو جاتی ہے، میں نے تو غلط الزام لگایا ہے، اب اگر میں پھنس گئی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا چائے پی کر رتبہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو رتبہ آگے سے کہتی ہے کہ بابا جان آپ یہ سب باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کا میرے لیے کیا مقصد ہے، میرے لیے کیا ان کا جو ہے نا موٹیویشنل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا میں تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ تم سمجھ جاؤ اچھے اور خوش اسلوبی کے ساتھ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی برا حشر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے اپنے بابا کی بات کو ایکسیپٹ کر جاتی ہے، یعنی کہ سمجھ جاتی ہے، پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میرا بابا جو ہے نا میرے ساتھ مخلص ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ماں باپ کا مخلص پانی انسان کو ایک اچھی دہلیز تک پہنچاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز انسان کو نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس کا بابا کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جلد سے جلد تم تیاری پکڑو، ہم حسن آباد جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ پریشان سی ہوتی ہے، لیکن اس کو مجبوراً اب تیاری پکڑنا پڑتی ہے، کیونکہ اس کا والد جو ہوتا ہے نا وہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بہت یعنی کہ جلدی میں ہوتا ہے، اور اس کو کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ جلد سے جلد تیاری کرو، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے اپنے کپڑے وغیرہ پیک کر لیتی ہے اور اپنے بابا کے پاس آتی ہے، اور آ کر اس کو بتا دیتی ہے کہ بابا میں ریڈی ہوں۔ تو رتبہ کا والد کہتا ہے میں بھی بیٹا ریڈی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو انا اور خود غرضی کے رشتے ہوتے ہیں نا یہ زیادہ دیر نہیں چلتے، ٹھیک ہے۔ خورشید تمہارے لیے وہ سونا ہے کہ جس کو تم اگر تو زیادہ دیر مٹی میں رہنے دو گی تو خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا کر رکھو تاکہ وہ تمہارے لیے قیمتی ہیرا بن جائے، ٹھیک ہے۔ خورشید حسن کے بارے میں رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ خوش فہمیاں پال رکھی ہوتی ہیں اس نے، لیکن ایسا ہوتا بھی ہے حقیقت میں۔ خورشید حسن جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رتبہ کو پسند نہیں ہوتا، کیونکہ رتبہ جو ہوتی ہے نا وہ بس لالچی قسم کے انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی، یعنی اس کے ساتھ التمش کے ساتھ۔ اس کا والد جو ہے وہ بڑا سمجھدار تھا، وہ اپنی بیٹی کو کسی بھی ایسے ارے گرے شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے انہی سب باتوں کا رتبہ نے غصہ کیا ہوتا ہے اور مائنڈ کیا ہوتا ہے، جن سب کو سلجھانے کے لیے اس کے والد نے اس کو کہا بھی ہوتا ہے کہ بیٹا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس بندے سے دور آ کرو، یہ بندہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے نا پہلے اپنے بابا کی بات نہیں مانا کرتی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے والد نے یعنی کہ رتبہ کے پاس کوئی بھی ایسی حقیقت نہیں ہے جس کی وہ بنا پر وہ یہ سارا کام کر سکے۔ تو دوسری طرف خورشید حسن کی ماں جو ہوتی ہے نا وہ رتبہ کو کہتی ہے کہ بیٹا خورشید کو سلام کہنا، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ کہتی جی آنٹی جی میں سلام ضرور کہہ دوں گی، ٹھیک ہے، آپ ٹینشن مت لیں، انشاءاللہ خورشید حسن ٹھیک ہے اور صحت اور تندرستی والی زندگی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں۔ تو میں تو ادھر آئی تھی بابا کے لیے چائے لینے، تو وہ کہتی کہ میں خود چائے لے کر جاتی ہوں، رتبہ کی کہتی ٹھیک ہے۔ تو آگے سے خورشید کی امی کہتی جی جی بیٹا لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو حکم مانے گی ہی، کیونکہ غریب ہوتی ہے اسی لیے اوپر سے رہ بھی رتبہ کر رہی ہوتی ہے، تو رتبہ کے والد نے اس کو اپنی بہن بنایا ہوتا ہے، تو اسی لیے خورشید حسن جو ہوتا ہے نا وہ بڑا پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اور شریف سا بندہ ہوتا ہے۔ رتبہ بڑی مکاریاں کھیل رہی ہوتی ہے خورشید کے ساتھ، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ وہ خود ہی اس گڑھے میں گرے گی جس گڑھے میں وہ خورشید کو پھینکنا چاہتی ہے۔ رتبہ نے بہت ساری خوش فہمیاں پال رکھی ہوتی ہیں اپنے اندر کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ان سب خوش فہمیوں کا علاج کروں گی، اور علاج کرنے کے بعد ان سب کو میں چھوڑ دوں گی، یعنی کہ ایسے کہ تیسی کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے رتبہ تو پھر ایسے ہی ایک اپنے دل میں جگہ بیٹھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجرم کو پناہ دے بیٹھتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا حقیقت میں کہ اصل بات یا اصل ماجرا ہے کیا۔ بس رتبہ کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں، کس طریقے سے اپنی جان جو ہے وہ ان لوگوں سے چھڑوانی اور کس طریقے سے نہیں چھڑوانی۔ رتبہ بس ان سب چکروں میں ہوتی ہے کہ میں اب چھوڑوں۔ خورشید حسن جو ہوتا ہے وہ اپنی کولیگ ٹیچر کو جو ہے نا وہاں سے لے کر ہاسپٹل آیا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ہاسپٹل لے کے آؤں اور وہاں پہ اس کی میڈیسن اور ٹریٹمنٹ کروں اس کا، تاکہ پرسکون انداز سے رہ سکے اور زندگی گزار سکے اپنے گھر والوں کی چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈس اپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کائے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کے جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کام پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ رتبہ اور اس کا والد جو ہوتے ہیں دونوں خورشید حسن کے کوارٹر کے باہر پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ انٹر کرتے ہیں ان کو سامنے پتہ چلتا ہے کہ خورشید حسن جو ہے وہ کسی کام میں مصروف ہے۔ تو دوسری طرف التمش جو ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو اس گھنونے کھیل کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ جس گھنونے کھیل میں وہ خود جا گرے گا، یعنی کہ حسنہ سید پور کی زمینوں پر نظر رکھے ہوئے۔ یہ سب باتیں جو ازکیٰ اور اس کی ماں سن لیتے ہیں کیونکہ وہ سارے لوگ ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ازکیٰ آ کر کہتی ہے کیسا حال ہے خورشید تمہارا؟ کہتا ہے میں ایوان ہوں۔ دوسری طرف خورشید حسن جو ہوتا ہے اپنی کلیگ کو لے کر وہاں پہ ہوتا ہے ہاسپٹل میں، کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ ازکیٰ جو ہوتی ہے اپنی ماں کو کہتی ہے یہ بڑے لالچی لوگ ہیں، کیونکہ اپنا رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا وہ رتبہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ جس رات تو میں اپنی ماں کے زیورات اور زمین کے کاغذات لے کر گئی تھی
اس وقت مجھے پتہ تھا، ٹھیک ہے، میں نے پھر بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ خورشید جیسا صاف دل لڑکا تمہیں نہیں ملے گا۔ رتبہ یہ سن کر حیران پریشان ہو جاتی۔ ٹیچرز بھی خورشید کے حق میں آ کر گواہی دے دیتے ہیں۔